میرا بھائی اکثر میرے بیڈ روم میں آ کر کہتا، باجی کیا ارادہ ہے، پھر آجا ہو جائے ایک بار۔ میں بھی پیار سے بٹھا لیتی۔ ایک دن نہا کر کمرے میں آئی تو بھائی پہلے سے ہی بیڈ روم میں موجود تھا۔ مجھے دیکھ کر بھائی نے اپنا ہاتھ میرا نام علینا ہے، میری عمر 17 سال ہے۔ میں اپنے بھائی اور امی ابو کے ساتھ سندھ کے ایک گاؤں میں رہائش پذیر تھی۔ ہم لوگ اونچی ذات سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں فرسٹ ایئر کی طلباء تھی۔ ہم 3 دوستیں تھیں اور اسکول کے زمانے سے ساتھ تھیں۔ ہمارا کالج میں داخلہ بھی اکٹھا ہوا تھا۔ ہم گاؤں سے شہر پڑھنے جایا کرتی تھیں۔ روز لوکل بس سے گاؤں سے کالج تک کا سفر کرتی تھیں۔ میں ابا کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ہمارے پاس گاڑیاں بھی تھیں۔ ابا نے کہا کہ ڈرائیور چھوڑنے جایا کرے گا تو میں نے منع کر دیا، کیونکہ میری ایک دوست نچلے طبقے سے تعلق رکھتی تھی۔ میں تو ان کلاس ڈیفینس کو نہیں سمجھتی تھی، لیکن میرے گھر والے ضرور اس بات کو سمجھتے تھے کہ وہ نچلے طبقے کی ہے۔ انہوں نے کئی دفعہ مجھے منع بھی کیا کہ اس کے ساتھ زیادہ بات نہ کیا کرو اور اس سے دوستی نہ رکھو، لیکن میں کبھی ان باتوں پر توجہ نہ دیتی، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ ہماری دوستی گہری ہوتی گئی۔ ہم روز کالج سے واپسی پر جب بس سے اترتی تو میرا گھر قریب پڑتا تھا۔ میری ایک دوست ہماری برادری کی تھی اور دوسری وہ نچلے طبقے کی۔ میری دونوں دوستیں روز میرے ساتھ میرے گھر آتی تھیں۔ ایک دن حسب معمول وہ دونوں میرے گھر آ گئیں تو امی سے چائے کے لیے کہا۔ امی چائے دینے آئی تو ایک پیالی تھوڑی سی ٹوٹی ہوئی تھی اور ہم دونوں کے لیے اچھی نئی پیالیاں تھیں۔ امی نے وہ ٹوٹی ہوئی پیالی میری اس دوست کے ہاتھ میں پکڑائی جو نچلے طبقے کی تھی۔ میں نے امی کی طرف غصے سے دیکھا۔ امی باہر چلی گئی تو میں نے وہ پیالی اپنی دوست کے ہاتھ سے لی اور اس سے خود چائے پینے لگی اور اپنے والی پیالی اسے دے دی۔ اور پھر جب ہم چائے پی چکے تو میں پیالیاں رکھنے کچن میں چلی گئی۔ شام کا وقت تھا۔ امی رات کے لیے کھانا تیار کر رہی تھی اور پالک کاٹ رہی تھی۔ میں نے پیالیاں رکھتے ہوئے امی سے کہا، امی آج آپ نے یہ کیسی حرکت کی ہے؟ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ امی آپ نے میری دوست کے ساتھ ایسا رویہ رکھ کر اچھا نہیں کیا۔ امی نے کہا، اپنے باپ بھائی کو جانتی ہو، وہ تمہارا اس نیچ ذات لڑکی سے ملنا پسند نہیں کرتے۔ اب انہیں جلدی سے بھیجو، وہ لوگ آتے ہی ہوں گے، پھر تمہارا باپ تمہارے ساتھ مجھ پر بھی سختی کرے گا۔ میں نے امی سے کہا، میرے ابو ایسے نہیں ہیں، میں ان کی بہت لاڈلی ہوں اور خود اسے پسند نہیں کرتی، اور بلا وجہ ابا کا نام لیتی ہیں کہ انہیں پسند نہیں۔ اب باہر تھوڑا تھوڑا اندھیرا پڑ رہا تھا۔ وہ واپس اپنے کمرے میں آئی اور وہ لوگ بیٹھی میری ہر چیز کو ہنس ہنس کر دیکھ رہی تھی۔ ہمارے کمرے میں ہر چیز نہایت ہی نوازش سے پڑی تھی۔ ایک طرف میوزک کا پورا سسٹم لگا ہوا تھا۔ میری دوست نے کہا، ذرا کوئی گانا تو لگا دو۔ میں نے گانا لگایا اور سپیکر کی آواز اونچی کر دی۔ میوزک کی آواز نے ہم سب کے دلوں کو ڈانس کی طرف راغب کر دیا۔ میری وہ دوست جو غریب تھی وہ بہت اچھا ڈانس کرتی تھی۔ میں نے ڈانس کرنا شروع کیا تو میری دوستیں جو اپنی جگہ پر بیٹھی ہوئی تھیں، میں نے ان کو زبردستی ڈانس کے لیے اٹھایا اور اپنی دوست سے کہا کہ مجھے ڈانس کے کچھ اسٹیپ سکھاؤ۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ ہمیں دیر ہو جائے گی، گھر جانا ہے، ورنہ پھر ہمیں بھی ڈانٹ پڑے گی۔ میں نے کہا، 5 منٹ کی بات ہے، تم پھر چلے جانا گھر۔ ابھی وہ مجھے پہلا اسٹیپ سکھا ہی رہی تھی کہ اتنے میں زور سے کسی نے دروازے کو پیچھے سے دھکیلا اور دروازہ ایک دم کھل کر پیچھے دیوار کے ساتھ جا لگا۔ ابو آ کر کہنے لگے، یہ گھر ہے، کوئی کنجر خانہ نہیں۔ اور میری دوست سے کہا، نچلے طبقے کے لوگ ہو تم لوگوں کی اپنی تو کوئی عزت نہیں، لیکن کم سے کم میری لڑکی کو ایسے الٹے کام نہ سکھایا کرو۔ وہ جلدی سے اپنے بیگ کی طرف لپکی، بیگ اٹھایا اور فوراً ہمارے گھر سے نکل گئی۔ میری دوست ادھر کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ میری اس دوست کو جو ہماری ذات ہی کی تھی، اسے ابا نے کہا، میں اپنی بیٹی کو سمجھا کر تھک گیا ہوں کہ ایسی نچلی ذات کے لوگوں کو اپنی دوست نہ بنائے۔ تم تو ہماری برادری کی ہو، تم سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن تم دونوں اس لڑکی سے دوستی چھوڑ دو۔ میری اس دوست کا نام نیدا تھا جو نچلے طبقے سے تعلق رکھتی تھی، اور جو ہمارے طبقے سے تھی اس کا نام ثانیہ تھا۔ تانیہ نے میرے ابا کو کہا، انکل وہ بھی ہماری دوست ہے اور دوستی میں اونچی نیچی ذات نہیں دیکھی جاتی۔ میں نے ابا سے کہا، آپ نے میری دوست کو بے عزت کیا، مجھے اچھا نہیں لگا۔ ابا نے کہہ کر لگایا کہ ان کی اپنی کوئی عزت نہیں ہے۔ مجھے بہت غصہ آیا اور میں وہاں سے چھت پر چلی گئی۔ رات کا منظر تھا، آسمان پر تارے تھے، لیکن میرے دل کا منظر ویران سا تھا۔ مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا کیونکہ میرے گھر والے میری دوست کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے۔ اگلی صبح میں گھر سے نکل کر بس اسٹاپ پر پہنچی۔
میری وہی دوستیں وہاں کھڑی تھیں۔ سامنے ایک دکان سڑک سے تھوڑی ہٹ کر تھی، لیکن اس دیوار کی پچھلی دکان کا رخ سڑک کی جانب تھا۔ دروازہ دوسری جانب تھا۔ دکان والا کسی کو دیکھ نہیں پاتا تھا۔ اس دن بھی ایسا ہی ہوا۔ ایک لڑکا دکان سے نکلا اور پانی بائک کے ہینڈل کے ساتھ سودا سلو والے شاپر پر لٹکائے بائک کو کک ماری اور میری جانب چلا آیا۔ مجھ سے آ کر پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا تم سے مطلب، جاؤ یہاں سے۔ وہ چلا گیا۔ اتنی دیر میں میری دوستیں بھی آ گئی۔ میں ان کے ساتھ کالج چلی گئی۔ ہمیں رومانٹک ناول پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ جب کالج سے واپس آئی تو پاس کی کتابوں کی دکان تھی، ہم تینوں وہاں چلی گئی۔ وہاں سے انگلش رومانٹک ناول لیا۔ میں نے تانیہ کو پکڑایا، اس نے وہ ناول اپنے بیگ میں ڈال لیا۔ ہم سب سے صبر نہیں ہو رہا تھا۔ سب کا دل تھا کہ جلد از جلد اس ناول کو پڑھیں۔ اب کوئی بھی اس کو اکیلے نہیں پڑھنا چاہتا تھا۔ ناول لے کر گھر کو روانہ ہونے لگی۔ بس میں ہم تینوں ایک ساتھ بیٹھی تھیں۔ میں نے تانیہ سے کہا جلدی سے ناول نکالو۔ نیدا نے کہا ہم تینوں اسے ایک ساتھ پڑھیں گی۔ میں نے کہا ہم میں سے ایک اونچی آواز میں پڑھ لے، باقی دونوں سن لیں۔ انہوں نے کہا ہم میں سے تمہاری انگلش زیادہ اچھی ہے۔ میں نے کہا اگر میں نے اونچا پڑھا تو دوسرے لوگ بھی اسے سنیں گے، یہ ٹھیک نہیں۔ ہم گاؤں کے اسٹاپ پر جب اتری تو سب نے کہا اب کیسے ناول پڑھیں؟ نیدا نے تو میرے گھر آنے سے انکار کر دیا کہ نہ بابا، اب تو میں کسی کے گھر نہیں جاؤں گی۔ میں نے بھی اسے زبردستی اپنے گھر لے جانا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرے گھر والوں نے اسے بے عزتی ہی کرنا ہے، تو میں اپنی دوست کو اپنے گھر والوں سے کیوں ذلیل کرواؤں۔ میں اس اسٹاپ پر ایک درخت تھا، یہاں پر پرانا لیٹر باکس لگا تھا۔ ہم اس جانب بڑھے۔ وہ لیٹر باکس اب زیر استعمال نہیں تھا۔ درختوں کے جھنڈ کے پاس ہی ایک ٹوٹی پھوٹی عمارت تھی۔ ہم ادھر گھس گئیں۔ تانیہ نے اپنے بیگ سے ناول نکالا اور اس ناول کے کور پیج پر ایک کمل تصویر تھی جو ذرا رومانٹک انداز میں تھی۔ ہم تینوں وہاں زمین پر بیٹھ گئیں اور ناول کھولا۔ میں اونچا اونچا پڑھنے لگی۔ جیسے جیسے پڑھ رہی تھی ویسے ویسے الٹے سیدھے خیالات ذہن میں آ رہے تھے۔ سب یہ کہنے لگی کہ کاش اس کتاب کے ہیرو کی طرح ہماری زندگی میں بھی کوئی ہیرو آ جائے، لیکن وقت کا پتہ نہ تھا کہ ان کا تو نہیں لیکن میرا ہیرو جلد مل جائے گا۔ میں نے تھوڑا سا ناول پڑھ کر اس لیٹر باکس میں ناول کو چھپا دیا۔ گھر لے جانے کا ڈر تھا کوئی دیکھ نہ لے۔ اب ایسے ناول کسی کو بھی پڑھنے کی اجازت نہ تھی۔ اوپر سے کور پیج اتنا رومانٹک تھا کہ گھر لے جانا مناسب نہ سمجھا۔ ناول کو لیٹر باکس میں چھپا کر ہم اپنے گھروں کی طرف چلی گئیں۔ گھر پہنچی تو امی انتظار میں گھر کے ہال میں ہی ٹہل رہی تھی۔ جیسے کہ میں ہال کا دروازہ کھول کر گھر میں داخل ہوئی، امی جلدی سے میری طرف آئی۔ کہاں رہ گئی تھی؟ اتنی دیر لگا دی۔ میں نے بس لیٹ ہونے کا بہانہ بنا دیا۔ حقیقت بتاتی کہ فلاں جگہ پر بیٹھ کر ناول پڑھ رہی تھی تو ڈانٹ ہی پڑنی تھی، اس لیے جھوٹ ہی بول دیا۔ امی نے میرے لیے کھانا لگایا، ساتھ ہی پوچھا آج تمہاری دوستیں کیوں نہیں آئیں؟ میں نے دل میں کہا آپ لوگ عزت جو بہت کرتے ہیں ان کی، اس لیے۔ امی نے یہ بات یاد دلوا کر مجھے غصہ دلا دیا۔ میں کھانا چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور بیڈ پر لیٹتے ہی مجھے اپنے ہیرو کے الٹے سیدھے خیالات آنے لگے۔ دل میں بھی خواہش تھی کہ کوئی ہو جو مجھ سے بھی محبت کرے۔ ناول پڑھ کر کچھ زیادہ ہی عشق کا بھوت سوار کر لیا تھا۔ عجیب سی بے چینی رات گزری۔ صبح تک کا غصہ بھی اتر چکا تھا۔ امی نے ناشتہ بنایا۔ میں نے خوب پیٹ بھر کر ناشتہ کیا کیونکہ رات سے بھوکی تھی۔ ناشتے کے دوران میں اپنے خیالات میں کھو جاتی تھی۔ ابا نے 2-3 مرتبہ بلایا لیکن امی نے جب جھنجھوڑ کے ابو بلا رہے ہیں تب ہوش آئی۔ بھائی نے پوچھا میڈم جی کن خیالات میں ڈوبی ہو؟ بھائی مجھ سے بہت پیار کرتے تھے اور ہمیشہ میڈم جی کہہ کر تانگ کرتے تھے۔ کیا اس دفعہ کالج میں ٹاپ کرنے کا ارادہ ہے؟ اب انہیں کون بتاتا کہ کالج میں ٹاپ تو دور کی بات، پاس ہو جاؤں تو بڑی بات ہے۔ میں تو اب الٹے راستے پر نکل چکی تھی۔ بھائی کی بات کا جواب دیے بغیر ناشتہ کر کے روم میں چلی گئی تاکہ کالج کے لیے تیار ہو سکوں۔ جلدی سے تیار ہو کر گھر سے نکلنے لگی۔ امی نے کہا ارینا آج کچھ جلدی جا رہی ہو، خیر ہے نا؟ میں نے امی سے کہا کہ امتحان قریب ہیں تو ٹیچر ایکسٹرا کلاسز لیتی ہے، روز لیٹ ہو جاتی ہوں اس لیے کلاس نہیں لے پاتی۔ ابو کہنے لگے ڈرائیور تمہیں چھوڑ آتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، میں بس سے پہنچ جاؤں گی اور آپ کے ڈرائیور کے ساتھ میری دوستیں تو جائیں گی نہیں، اس لیے میں بس سے ٹھیک ہوں۔ یہ کہہ کر میں گھر سے نکل آئی۔ میں ابو کی بہت لاڈلی تھی، وہ مجھے عیش و عشرت کی زندگی مہیا کرتے، لیکن مجھے ان کا وہ روپ پسند نہیں تھا۔ دل آج کچھ مانگ رہا تھا، کاش وہ بائک والا اسٹاپ پر موجود ہو۔ میں جیسے اسٹاپ پر پہنچی تھوڑی دیر تک وہ آ گیا، میرے پاس آ کر بولا سوری، مجھے آپ سے اس طرح نہیں پوچھنا چاہیے تھا۔
میں نے کہا کوئی بات نہیں، میرا نام علینا ہے۔ اس نے اپنا نام رمیز بتایا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور پوچھنے لگا کہ کیا دیکھ رہی ہیں؟ میں نے کہا میری دوستیں آنے والی ہیں، ہم ادھر اور بات نہیں کر پائیں گے۔